اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر لفظ میں نصیحت، ہر بات میں حکمت۔ پیش ہے ہبہ فاطمہ آفیشیل کی طرف سے۔ اللہ عربک زبان میں خالق کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ خالق تخلیق کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ وہ واحد خالق ہے جس نے سب کو بنایا، لیکن اسے بنانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، جبکہ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ یہ نام دنیا کا وہ واحد نام ہے جس نام کی دوسری کوئی ہستی نہیں۔ یہ ہمارے اللہ کا نام ہے جو واحد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ نور ہے آسمان و زمین کا۔ وہ کسی زندگی سے نہیں، لیکن ساری زندگیاں اسی سے ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی ہمیں کچھ عطا کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ چھین سکتا ہے۔ محبت، دولت، اولاد، رزق، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ ایک ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مل کر بھی اس ایک جیسا نہیں بن سکتے۔ جب آپ اللہ پہ یقین رکھنا سیکھ جائیں گے، تب آپ کو پستیوں سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ آپ نے جس پر بھروسہ کیا ہے وہ بلندیوں کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے ساتھ وفادار رہنے والے ہارتے نہیں ہیں، بلکہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جاتا ہے وہ کبھی بھی غم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعائیں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں بھی جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ دل تو صرف اللہ سے لگانے کے لیے ہوتا ہے، اور جب دل اللہ کے سوا کسی اور سے لگا لیتے ہیں تو بس تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ تکلیف بھی خوبصورت ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ناحق اور غلط کر کے سوچتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہمارا بگاڑ دے گی، لیکن اے اللہ کے بندو، دنیا بھلے آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن میرے رب کا فیصلہ آئے گا تو آپ کتنا ہی کوشش کر لو، زندگی میں کبھی سنوار نہ سکو گے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اللہ ان کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول جاتا ہے یا ان ظالموں کو پکڑتا نہیں ہے۔ پکڑ بھی ہوتی ہے اور سزا بھی ملتی ہے، بس اس انسان کے صبر کر لینے کی دیر ہوتی ہے جس کا دل دھکا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا انصاف شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے بد دعاؤں سے نہیں، آہوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آہیں بول کر نہیں دی جاتی، آہیں خاموش ہوتی ہے، اور خاموشیاں سمجھنے اور سننے میں تو ہمارا رب کمال ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہو یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔